اگر عام پھلوں کا بادشاہ ہے تو ہم ساگ کو سبزیوں کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ساگ کا موسم آتا ہے تو پھر ہر گھر میں ساگ ہی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ہیر اپنے رانجھے کے لیے بیلے میں چوری لے کر جایا کرتی تھی، مگر وہ ماضی بعید کی بات ہے۔ ماضی قریب یعنی 50-60 سال سے ساگ نے چوری کو مات دے دی ہے۔ دیہات میں ساگ ہمیشہ سے بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے۔ مکئی کی روٹی ساتھ ہو تو ساگ کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور اس لطف کو سہ بالا کرنا ہو تو ساتھ چاٹی کی لسی کو شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس مزے کو چار بالا کرنا ہو تو گرم گرم ساگ پر مکھن کا پیڑا رکھ دیا جاتا ہے۔ ساگ کی سب سے بڑی خوبی اور فائدہ یہ ہے کہ یہ دیہات میں مفت اور بے تحاشا دستیاب ہوتا ہے۔ شہر والے البتہ زیادہ قدردان ہیں کہ وہ اسے قیمتاً خرید کر اس کی عزت افزائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ قریباً 3-4 ماہ تک یعنی وسط اکتوبر سے وسط فروری تک ساگ کا راج رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساگ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ساگ ایک سبز رنگ کی ڈھیٹ سی سبزی ہوتی ہے۔ ڈھیٹ اس طرح کے جس گھر میں گھس جائے تو کئی دن پڑا رہتا ہے۔ ساگ اور ماڈرن بکھاری اور بیمہ ایجنٹ سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ساگ اور نیلون میں یہ قدر مشترک ہے کہ جلدی خراب نہیں ہوتے۔ سردیوں کے 2-3 ماہ تو ساگ کی حیثیت گھر کے فرد جیسی ہو جاتی ہے۔ ناشتے، لنچ اور ڈنر میں ماؤں کو اتنی فکر اپنی بچوں کی نہیں ہوتی جتنی ساگ کی ہوتی ہے۔ گویا ساگ نہ ہو ڈاکٹر کی دوائی ہوگی ہو، جسے صبح، دوپہر اور شام کو بڑی پابندی سے کھانا ہے۔ اکثر گھروں میں ارے ساگ کہاں ہے جیسے جملے تواتر سے سننے کو ملتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ساگ میں کیلشیم، پوٹاشیم، فولاد، فاسفورس اور آلو کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اکثر قدامت پسند گھرانوں میں ساگ میں آلو نہ ڈالنا ساگ کی توہین سمجھا جاتا ہے، مگر ماڈرن اور شہری گھرانوں میں آلو کو ساگ کی ہمشیرہ یعنی پالک کے حوالے کر کے ساگ کو گوشت کے ساتھ مہیا کیا جاتا ہے۔ ساگ بھی اپنی اس عزت افزائی پر خوش ہے۔ دیہات میں آلو یا گوشت کا تکلف نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہاں ملاوٹ کو جرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہاں خالص ساگ ہی پکایا جاتا ہے۔ یوں ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکڑی، اور رنگ بھی چوکھا آ جاتا ہے۔ یعنی ساگ میں ڈالے جانے والے دیگر لوازمات، پالک وغیرہ نہ صرف مفت میں دستیاب ہوتے ہیں بلکہ ساگ کی لذت میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ لسی دیہات میں عام مل جاتی ہے، اور بعض اوقات لسی کے ساتھ مکھن بھی دے دیا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں تو اتنے برتن نہیں ہوتے جتنی اقسام کا وہاں ساگ بنا ہوتا ہے۔ سردی میں اکثر فریج کھولیں تو آلو ساگ، قیمہ ساگ، چکن ساگ، میتھی ساگ، گندنوں کا ساگ اور اسی طرح کے چند مزید ساگوں سے فریج ساگ ہوا ہوتا ہے۔ ایک غیر معروف دانشور کا قول ہے کہ ساگ کو چاہے 5 منٹ پکائیں یا 5 گھنٹے پکائیں، یہ اپنا رنگ نہیں بدلتا۔ فی زمانہ اگر کوئی فرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کبھی ساگ نہیں کھایا تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اس کے رشتہ دار پنجاب میں موجود نہیں ہیں۔ ساگ پورے ملک میں مشہور ہے۔ پنجاب ساگ کی وجہ سے مشہور ہے۔ ساگ کی ایک خراب بات یہ ہے کہ ایک دن پکاؤ تو ہفتہ چل جاتا ہے۔ جو لوگ ساگ کو قریب سے جانتے ہیں انہیں اچھی طرح علم ہوگا کہ اسے کھا کر بندہ خراب ہو جائے تو ہو جائے، یہ خود کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اسے فریج میں نہ بھی رکھیں تو اپنی ڈٹھائی کو سچ ثابت کرنے کے لیے خراب ہونے کا نام بھی نہیں لیتا۔ البتہ اس کی وجہ سے بہت سوں کے پیٹ خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ساگ سردی کا موسم ہوتا ہے، اس لیے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے جو غصے کا سبب بنتا ہے، جبکہ یار لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساگ کھانے سے بندے میں دلیری آ جاتی ہے۔ ساگ کی جنم بھومی کہاں ہے، اس کا آغاز کب ہوا، کس طرح اس نے ارتقائی منازل طے کی، اور یہ کہاں سے ہوتا ہوا کب اور کیسے ہم تک پہنچا، اس کے متعلق تاریخ ایسی خاموش ہے جیسے ہم ہر روز اپنے سامنے ساگ کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔